آپ جب مستعفی ہوئے تو یہ ظاہر خبریں آئی تھی کہ ریمنڈ ڈیوس کا جو معاملہ تھا وہ اس وقت چل رہا تھا، اس کی شاید آپ نے پبلکلی کچھ سٹیٹمنٹس دیے یا جو بھی معاملہ ہوا، بعد میں ظاہر اس کو امیونٹی تو نہیں ملی، وہ جو دیت کے ذریعے ہی معاملہ طے پایا۔ مگر آپ کو کیا واٹر اینڈ پاور کی منسٹری دی جا رہی تھی؟ اپنی کابینہ ڈیزالو کی یوسف رضا گیلانی صاحب نے، آپ کو وزارت خارجہ کی بجائے واٹر اینڈ پاور کی منسٹری دی جا رہی تھی، آپ پہنچے، آپ کو پتہ چلا تو آپ نے کہا میں یہ والی منسٹری نہیں لوں گا، اور اس کے بعد بھی آپ پیپلز پارٹی کا حصہ رہے۔ یہ فروری 2011 میں ہوا، نومبر 2011 میں جا کے آپ نے پارٹی چھوڑی۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے از خود جا کر وہاں گیلانی صاحب کو کہہ دیا تھا کہ میں اب وزارت کا قلمدان نہیں سونپوں، مجھے جو آپ سونپنا چاہتے ہیں میں نہیں لوں گا۔ آپ کے علم میں ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے کہ وہاں حلف برداری میں انتظار کیا گیا، کوئی 30 منٹ کی تاخیر ہوئی، مجھے بلاتے رہے، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے وزیر نہیں رہنا۔ نمبر 1، اس کی وجوہات تھیں، اب وقت نہیں ہے، کبھی میں پھر آپ سے بات کر لوں گا۔ نمبر 2، مجھے تو آفر کرتے رہے، مجھے کوئی گھر تو نہیں بھیج رہے تھے، مجھے تو پٹرولیم کی وزارت دی جا رہی تھی۔ پٹرولیم کی وزارت تو ایسی وزارت ہے جس پہ لوگوں کی رالیں ٹپکتی ہیں، لیکن میں نے فیصلہ کیا میں نے نہیں کرنا۔ جب انہوں نے ذاتی حملے شروع کروائے، اور وہ تاریخ ہے، وہ ریکارڈ ہے، پریس کانفرنسز آج بھی پرانی فوٹیج آپ کو دستیاب ہوگی، تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اب یہاں رہنے کا کوئی اب مقصد نہیں رہا۔ تو پھر میں نے کیا کیا؟ میں نے بنیادی طور پر اصولی فیصلہ کیا، جس سیٹ سے میں الیکٹ ہوا تھا، کیونکہ پیپلز پارٹی کی ٹکٹ تھی، میں اس سے مستعفی ہو کر گھر چلا گیا۔ میں یہ نہیں رہا کہ وزارت چھوڑ کے میں چپکا رہوں، بیٹھا رہوں۔ پہلے میرا خیال تھا کہ نہیں چلے، اگر ان کو میری بات اور میرا فیصلہ پسند نہیں آیا تو میں فرنٹ بینچز سے اٹھ کے بیک بینچز میں چلا جاؤں گا۔ جب انہوں نے ذاتی حملے کرنے شروع کر دیے تو پھر میں نے کہا کہ خلیج اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب یہاں جی کو لگانا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو میں نے اس سیٹ سے استعفیٰ دے دیا اور میں لوگوں کے پاس چلا گیا، اپنے گھر چلا گیا، اور میں شکر گزار ہوں اہلیان ملتان کا کہ جب استعفیٰ دے کے ملتان گیا تو انہوں نے میرا فقید المثال استقبال کیا۔ شاہ صاحب، یہ بات تو درست ہے کہ آپ کا انتظار کیا گیا اس وقت حلف میں، ظاہر زرداری صاحب خود بھی چاہتے تھے کہ آپ کو پورٹ فولیو ملے، آپ کو فارغ نہیں کیا گیا تھا، آپ کو واٹر اینڈ پاور کی منسٹری دی جا رہی تھی، مگر کیا یہ درست نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ سے پورٹ فولیو لیا جا رہا ہے؟ آپ حلف لینے آئے تھے، ایسا نہیں کہ آپ پارٹی سے اختلاف کسی بات پر ہو گیا تھا، آپ حلف لینے آئے، آپ کو پتہ چلا کہ فورن پورٹ فولیو نہیں مل رہا فورن منسٹری کا، تو پھر آپ چلے گئے؟ نہیں، جب میں گھر سے روانہ ہوا تو میرے علم میں تھا، اور پھر یہ بتائیے کہ اسی رات پھر مجھے دعوت دی گئی، مجھے ایوان صدر بلایا گیا، مجھے کھانے پہ بلایا گیا۔ میں شکر گزار ہوں، زرداری صاحب نے مجھے دعوت دی اور انہوں نے مجھے بلایا اور بڑے اچھے طریقے سے، بڑی خندہ پیشانی سے پیش آئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا، بالکل آؤ اور آپ آ کے حلف لو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، دیکھیے میں فیصلہ کر چکا ہوں، آپ کی مہربانی، ذرا نوازی، آپ پھر بھی عزت دے رہے ہیں، لیکن اب میں وزارت نہیں لوں گا۔ مگر آپ نے خود نے کہا آپ گھر سے نکلے، تو حلف برداری کی تقریب تھی، اگر آپ نے حلف لینا نہیں تھا تو آپ گھر سے کیوں نکلے؟ گھر سے نکلا ان سے معذرت کرنے، اور جب ان کو ملا تو پھر جو ان کا ویٹنگ روم ہے، دیگر وزراء وہاں تشریف فرما تھے، میں سب سے ملا، میرے کولیگز تھے، بڑا اچھا وقت گزرا۔ میں نے ان کو کہا کہ میں آپ سب کو مبارکباد دینے آیا ہوں اور بتانے آیا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ اب نہیں چل پاؤں گا اور میں وزارت کا حلف لے نہیں آ رہا۔ میں نے ان کو اطلاع کر دی، میں نے بتا دیا تھا انہیں۔ اس سب کی وجہ کیا تھی؟ کس بات پر ناراضی ہوئی؟ کیوں نہیں لینا چاہتے تھے آپ؟ وہ ایک طویل داستان ہے، اس کے لیے آپ کو پورا ایک پروگرام کرنا ہوگا۔ میرا ایک اصولی موقف تھا، اس اصولی موقف پر میں نے ایک سٹینڈ لیا، اور تاریخ نے اس کو ثابت کر دیا۔ مطلب امریکہ ڈیمانڈ کر رہا تھا ڈپلومیٹک کمیونٹی کے حوالے سے، اور بعد میں جو معاملات ہوئے اس میں وہی دیت اور وہ سارے کے سارے معاملات ہوئے نا، تو یہی ایشو تھا نا، آخر میں ریمنڈ ڈیوس چلا ہی گیا۔ ریمنڈ ڈیوس تو چلا گیا، کیوں گیا، کیسے گیا، وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے، لیکن میرا موقف درست ثابت ہوا۔ جس انداز میں وہ گیا
اور جس انداز میں وہ چیز کرنا چاہ رہے تھے وہ قصاص اور دیت کا تب وہ فیصلہ نہیں تھا. وہ تو کہہ رہے تھے کہ آپ اس کو ایک ڈپلومیٹ تصور کر لیں, جو کہ وہ نہ تھا, اور اس کو ڈپلومیٹک امیونٹی دے دیں جو بنتی نہیں تھی. تو وہ میں ان سے کہہ رہا تھا کہ اس کا کوئی راستہ مناسب نکالے. میری کوئی اس میں ضد یا ہٹ دھرمی نہیں تھی, لیکن جو راستہ وہ اپنانا چاہ رہے تھے وہ درست نہ تھا. بعد میں اگر چلا گیا تو میں حکومت کا حصہ نہیں تھا, میں اس فیصلے کا حصہ دار نہیں تھا. مطلب آپ بالکل نہیں تھے حصہ. بعد میں بھی ظاہر ہے وہ پھر دیت کے ذریعے گئے نا, وہ امیونٹی اور وہ جو سارے کے سارے معاملات تھے, اور پھر بعد میں جا کے وہ تو نہیں ہوا. تو میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب آپ کی حکومت ہے, خان صاحب نے بڑی سیاست کی سارے کے سارے معاملے پر, تو عوام کے سامنے رکھی دیں کہ کیسے دیت ہوئی تھی, کیسے ریمنڈ ڈیوس گیا تھا, وہ ساری کی ساری چیزیں ہی رکھ دیں. وہ جس نے کرائی ان سے پوچھ لیں نا, وہ سب موجود ہیں. جس نے کرائی وہ آپ کے زیادہ قریب ہیں, آپ ان سے زیادہ بہتر انداز میں پوچھ کے بتا سکتے ہیں. تو کسی دن ایک پروگرام رکھ لے, بتا دوں گا آپ کو. آج کے پروگرام میں بتا دیں, اب آپ آئے ہیں آج ہی بتا دیں صاحب. آج تو بہت کچھ بتا دیا, سینٹ میں بہت کچھ بتا دیا, کل نیشنل اسمبلی میں بہت کچھ بتا دیا. ذرا دھیرے دھیرے